اینی جب پریزاد کے دفتر میں آتی ہے تو پریزاد کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اینی بلائنڈ ہے۔ وہ اس کی کافی ساری انسلٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جب وہ جانے لگتی ہے تو اپنی چھڑی نکالتی ہے، اور اس کے بعد چھڑی نکال کے جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور دروازے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے تو پریزاد کی ایک دم اس پر نگاہ پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی تو آنکھوں سے نابینا ہے۔ تب پریزاد کے دل میں افسوس ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، جانے انجانے میں ایک لڑکی کی میں نے انسلٹ کر دی۔ اس کے بعد پریزاد اینی سے معذرت خانہ لہجے میں بولتا ہے کہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آنکھوں سے نابینا ہیں اور میں نے انجانے میں آپ کا دل دکھا دیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پریزاد اور اینی بیٹھ کے دفتر میں باتیں کرتے ہیں۔ ان میں سرفہرست ایک دوسرے کے بارے میں احوال پوچھا جاتا ہے، اور پھر اینی جب اپنا سارا بیک گراؤنڈ اس کو بتاتی ہے، اس دوران پریزاد کہتا ہے کہ میں نے مجسمہ نہ بنانے کی جو نفی کی تھی، منع کیا تھا، یا اس پر بات پر میں نے جو غصہ کیا تھا، اس کا ریزن یہ تھا کہ میں کافی بدصورت ہوں۔ میں نے کافی لوگوں کے ساتھ ہمدردی دکھائی ہے، لیکن لوگ میری شخصیت سے نہیں، میری صورت سے نہیں، صرف میرے پیسے کو دیکھ کر میرے گرویدہ ہوتے ہیں، مگر میری جیسے ہی صورت دیکھتے ہیں اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اینی جب یہ باتیں سنتی ہے تو وہ پھر پریزاد سے کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں گراتے ہو؟ پریزاد کہتا ہے کہ یہاں جذبات، احساسات اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ معنی نہیں رکھتے، جیسے کہ ابھی آپ مجھے دیکھ نہیں پاتی، اگر آپ مجھے دیکھ لیتی تو آپ کو بھی سمجھ آ جاتا کہ میں اپنی شکل سے، بدصورتی سے کتنی نفرت کرتا ہوں، کیونکہ جب میں پیدا ہوا تب بھی سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ میری خالہ نے بھی یہ کہا کہ کتنا بدصورت یہ پیدا ہو گیا ہے، اس گھر میں سارے ماشاءاللہ اچھے رنگ کے ہیں، یہ ایک کالا پلوٹا کہاں سے آ گیا؟ مگر میری ماں جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس نے کہا میرا یہ بیٹا شہزادوں کی طرح رہے گا، اور میں نے اس کا نام بھی بڑا پیارا سوچ لیا ہے۔ تب میری خالہ کو میری ماں نے جب نام بتایا کہ میں نے اس کا نام پریزاد رکھا، تب بھی وہ ہنسی، اور اس کے بعد جب بھی میں نے کسی بھی شخصیت کو اپنا نام بتایا تو وہ مجھ پر ہنسا، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام اچھا ہے۔ ہر شخص نے ایک ہی بات کی کہ بڑا عجیب نام ہے پریزاد۔ میں مانتا ہوں میں بدصورت ہوں، میں حسن پرست ہوں، اچھے لوگ یا اچھی شخصیت کے لوگ مجھے جلدی بھا جاتے ہیں، میں ان کا گرویدہ ہو جاتا ہوں، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میری شخصیت سے محبت نہیں کرتے، ان کو صرف اور صرف میرے پیسے سے محبت ہے۔ اس کے بعد اینی اس سے باتیں کرتی اور یہ کہتی تمہارے پاس بہت دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، تم اتنے سیٹھ ہو، امیر ہو، کیا تمہارے دشمن نہیں ہیں؟ تو پریزاد کہتا ہے کہ میرا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، آپ کے دشمن تبھی بنتے ہیں جب آپ کے پاس کافی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی ہے، دولت سے لوگ دشمن نہیں بنتے، میری دشمن میری تنہائی ہے، میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے، اور دشمن بنانے نہیں پڑتے، خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ آپ سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ آپ سے جلن محسوس کرتے ہیں، لوگ آپ کے پاؤں میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید ان سے آگے نکل گئے ہیں، تب دشمن خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ اینی کہتی ہے سر میں آپ کی شخصیت بہت لگاؤ رکھتی ہوں، مجھے بہت شوق ہے کہ میں آپ کا مجسمہ بناؤں، آپ کے الفاظوں میں بڑی جان ہے، بڑی گہرائی ہے، بڑی سوچ ہے، بہت پیار بھرے الفاظ ہیں، میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن گئی تھی، اور میں تو ایف ایم ریڈیو پہ بھی آپ کے ہی جتنے بھی شعر ہیں، آپ کا جتنا بھی کلام ہے، اسی کو دن رات پڑھتی رہتی تھی۔ تو پریزاد کہتا ہے کہ جب آپ مجھے دیکھیں گی تب آپ کی یہ غلط فہمی ہو سکتا ہے دور ہو جائے۔ تب اینی اس کو کہتی ہے کہ نہیں، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اور شکل صورت سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ پریزاد کہتا ہے کہ شکل صورت سے بہت فرق پڑتا ہے، جب آپ دیکھنے لگ جاؤ گی تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ یہ دنیا صورت سے چلتی ہے، سیرت سے نہیں۔ یا پیسہ ہو آپ کے پاس تو دنیا کو آپ کی ہر شے اچھی لگنے لگ جائے گی، یا پھر آپ کے پاس شکل ہو تو لوگ تب بھی آپ کو تھوڑا بہت
اچھا جانیں گے، اچھا پہچانیں گے، آپ سے سلام دعا رکھیں گے، ملن جلن رکھیں گے۔ اس کے بعد آئینی کہتی ہے خیر مجھے آپ سے یہی کہنا تھا کہ میں نے آپ کا ایک مجسمہ بنانا ہے۔ تو پری زاد اس کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرا مجسمہ بنا سکتی ہو۔ وہ کہتی ہے سر لیکن اس کے لیے آپ کو میرے اسٹوڈیو آنا پڑے گا جہاں میں مجسمے بناتی ہوں، میں لازمی طور پر آپ کو چھوؤں گی اور چھونے کے بعد میں آپ کے خد و خال کے حساب سے ایک اچھا سا پیارا سا آپ کا مجسمہ تیار کروں گی۔ پری زاد جو کہ ہر خوبصورت عورت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بھی آئینی کے لیے ایک پیار سا ابھرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید یہ وہ لڑکی ہے جو دیکھ تو نہیں سکتی، تو اس لیے اس سے میں اگر محبت کا اظہار کروں گا، اس کا خیال رکھوں گا تو شاید یہ دل سے مجھ سے محبت کرے گی۔ یہ ایک سوچ بنا لیتا ہے، عینی سے اس کی رابطے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد عینی جو ہے اس کو ایگری بھی کر لیتی ہے اور وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں عینی سے اپنا مجسمہ کریٹ کراؤں گا۔ تو اپنے مجسمے بنانے کے خوشی میں، اجازت ملنے کی خوشی میں بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کنول ہوتی ہے اس کو بھی عینی کا آنا جانا با جاتا ہے۔ ساتھ میں اس کے پاس نحید کا جو ورقہ ہوتا ہے وہ جب اس کو دیتی ہے تو وہ ورقہ جو ہوتا ہے اس کو ظاہراً ابھی تک دکھایا نہیں گیا کہ اس ورقے میں کیا تھا۔ نحید اس سے ملنے کا شاید اصرار کر رہی تھی اور وہ کنول بس کنفیوز ہوتی ہے کہ میں یہ ورقہ کب دوں، اور اس ورقے میں نحید نے یہی التجا کی تھی کہ آپ مجھ سے ایک بار کہیں مل لیں، میں آپ سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو بیٹھ کے اپنی ساری صورتحال بتانا چاہتی ہوں۔ لیکن یہاں کنول پریشان بھی تھی کہ کیا میری بہن کے دل میں عشق دوبارہ ابھ رہا ہے، کیا میری بہن ماجد کو چھوڑ کر دوبارہ پری زاد کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ کنفیوز تھی، وہ ورقے کو کھول کر پڑھنا بھی نہیں چاہتی تھی اور وہ پری زاد کو دے بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر ایک موقع آتا ہے وہ پری زاد کو ورقہ دے دیتی ہے، لیکن پری زاد اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ پری زاد اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، عینی کا فون آتا ہے، عینی اس سے باتیں کرتی ہے۔ عینی کہتی ہے کہ سر پھر آپ کب تشریف لا رہے ہیں تاکہ میں آپ کا مجسمہ تیار کر سکوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کا میں بہت ہی ایک پیارا سا اچھا سا مجسمہ بناؤں۔ عینی اور پری زاد کے درمیان گفتگو کافی طویل ہوتی ہے، بار بار ہافون ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ وہ ہر بار کہتی تھی سر میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بار فون کرتی ہے۔ اور پری زاد کو بھی عینی کی جب بھی مس کال آتی اس کا دل خوش ہو جاتا۔ پری زاد جب سفر پہ پھر نکلتا ہے، اکثر وہ باہر جب بھی کہیں جاتا ہے میٹنگ میں تو وہ FM ریڈیو ضرور لگاتا ہے اور یہ سنتا ہے کہ عینی ابھی کیا کہہ رہی ہے۔ عینی ہر وقت اس کی شاعری، اس کے کلام پڑھتی رہتی ہے اور یہ پری زاد کو بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ڈان جو ہوتے ہیں وہ سارے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، بہت سارا اس کا مال روک لیا جاتا ہے، اس کے علاقے میں کافی سارے انڈر ورلڈ کے لوگ متحرک ہو جاتے ہیں۔ کمالی آتا ہے اور کہتا ہے سر کیا میں مخلف ہو سکتا ہوں؟ کمالی اس کو بتاتا ہے کہ سر ہمیں اب لاس ہو رہا ہے، بہت سے پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور انڈر ورلڈ جو ہے وہ بالکل اب ایکا کر چکا ہے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ پری زاد سوچتا ہے کہ اس وقت ان پر وار کرنا اچھا نہیں ہے، ان کو کھل کر کھیلنے دو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کمالی کی سوچیں جو ہیں وہ بہت پریشان کرتی ہیں پری زاد کو، کیونکہ پری زاد کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے کہ کمالی میری طرف ہے یا انڈر ورلڈ کی طرف۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو کہ ہم ایپیسوڈ میں نہیں دیکھ پاتے، مگر پری زاد اور کمالی کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آگے جا کے یا تو انڈر ورلڈ جو ہے ایپیسوڈ 23 میں اس پر حملہ کرے گا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے خود کمالی ہی حملہ کر دے، کیونکہ میرا غالباً 70% یقین ہے کہ کمالی ہی کچھ ایسا کردار ادا کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے پری زاد کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ پری زاد جو ہے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اپنے تمام خاندان والوں کو سب کو مل چکا ہے، سب کو پیسہ پوسہ دے چکا ہے، اب ان کی طرف سے تو بالکل یہ فری ہے۔ اب اس کی طرف صرف نحید جو ہے وہ دن رات سوچتی ہے۔ ماجد کا رویہ دیکھیں گے آپ کہ وہ بکھر رہا ہوتا ہے، ماجد اور نحید کے درمیان چپکلش زیادہ ہو جاتی ہے، نحید کو اب خواب آ رہے ہوتے ہیں،
بہن سے پوچھتی ہے کہ کیا تو نے میرا ورقہ دے دیا؟ تو اس کی بہن کہتی ہے کہ ابھی تک میرا ٹائم نہیں بنا۔ سار بہت ناراض سے تھے، دفتر میں بیٹھے تھے مگر بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو میں ورقہ دوں یا نہ دوں۔ میں نے یہی سوچ کر ابھی تک ان کو تمہارا ورقہ نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ میں بہت جلد دے دوں گی۔ آج کل ان کی کافی ساری میٹنگیں چل رہی ہیں اور ایک لڑکی بھی RJ جو ہے وہ بھی ان کے دفتر کافی سارے چکر لگا رہی ہے، تو مجھے موقع نہیں مل رہا۔ اور ادھر ناہید پریشان ہوتی ہے کہ اس کو موقع کیوں نہیں مل رہا۔ وہ پریزاد کو سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا میں اس کو کال کروں یا کچھ ایسا کروں، لیکن وہ ماجد سے اور اپنے گھر سے بھی ڈرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح پریزاد جو ہے اس کو باہر ایک بار مل جائے اور پھر وہ اپنی ساری باتیں اس سے کر سکے۔ دفتر میں بیٹھا ہوتا اور عینی ایک بار پھر اسے کال کر کے کہتی ہے کہ سر آپ اب آ جائیں، میں نے سارا کچھ ریڈی کر لیا ہے۔ پریزاد دل میں بہت خوش ہوتا ہے اور دل ہی دل میں عینی کو چاہنے لگتا ہے کہ یہ لڑکی میرے لیے کتنا اچھا سوچتی ہے۔ آج تک مجھے جو بھی ملا اس نے میرے پیسے سے، اس نے میری دوسری چیزوں سے پیار کیا، مگر یہ واحد لڑکی ہے جسے میرا مجسمہ بنانا ہے، جسے چھو کر مجھے دیکھنا ہے، جسے میرے احساسات کو دیکھنا ہے۔ پریزاد وہ شخص ہے جسے اب تک کسی بھی لڑکی نے نہیں چھوا۔ اس کے اندر بھی ایک ایسا انسان بستا ہے جو چاہتا ہے کہ کوئی اسے چھوئے، کوئی اس کے جذبات جو ہے وہ جگائے۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا، پیسہ آنے کے بعد تو اس نے کافی لوگوں کی مدد کی۔ اب وہ دن رات عینی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ کسی میٹنگ میں بھی دیکھیں تو عینی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، میٹنگ کے بعد بھی وہ عینی کے خیالات میں ہوتا ہے کہ عینی کا فون آتا ہے، پھر وہ عینی کے گھر چلا جاتا ہے جو اس کا سٹور ہوتا ہے۔ عینی پریزاد کے آنے سے بہت خوش ہوتی ہے اور وہ پریزاد کو بٹھاتی ہے، چائے پانی کا پوچھتی ہے، لیکن چونکہ وہ بلائنڈ ہوتی ہے پھر بھی وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کی میں کیا خدمت کروں، اور پریزاد کہتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا ٹائم کم ہے لیکن میں نے آپ کے لیے یہ ٹائم نکالا ہے، خیر آپ جو کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں۔ اور عینی جو ہے پھر وہ اپنا مجسمہ بنانے کا جو سامان ہے وہ لے کر آتی ہے اور کام اسٹارٹ کرتی ہے۔ عینی پریزاد کو چھو چھو کر اس کے چہروں کے خد و خال بناتی ہے اور اپنے ذہن میں وہ ایک تصور لیتی ہے کہ یہ بے انتہا خوبصورت شخص ہے، اس کے نین نقش بڑے پیارے ہیں۔ یعنی بلائنڈ ہوتی ہے لیکن وہ ایک فنکار ہے، ایک مجسمہ بنانے والی لڑکی ہے جس کا ہاتھ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اور وہ ایک اچھا مجسمہ کریٹ کرتی ہے۔ مجسمہ تیار ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اسی دوران دیکھیں گے کہ پریزاد کی کافی ساری میٹنگیں ہوتی ہیں کیونکہ انڈر ورلڈ جو ہے وہ کافی اس کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اور ناہید کی طرف سے بھی اس کے لیے بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کنول یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں ورقہ دے دوں جس پر کچھ لکھا ہے، اور وہ میرے خیال میں یہی ہے کہ اگلی قسط میں ہمیں پتہ چل جائے گا، شاید ناہید کی اور ان کی اگلی قسط میں جو ایپیسوڈ 24 ہے یا 23 اس میں ملاقات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہاں عینی کے آنے سے کافی سارا ماحول بدل چکا ہے اور پریزاد اب عینی کی سوچوں میں رہتا ہے۔ جب بھی دیکھیں دفتر سے نکلتا ہے تو وہ عینی کے پاس چلا جاتا ہے، جب بھی اس کے پاس کال آتی ہے تو عینی کی ہی کال آتی ہے۔ کمالی جو ہوتا ہے وہ انڈر ورلڈ کی نظروں میں، اور دوسری طرف عینی جو ہوتی ہے وہ مجسمہ تیار کرنے میں مصروف ہوتی ہے، کافی سارا وہ مجسمہ بنا چکی ہوتی ہے، اور پریزاد اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ لڑکی مجھ سے پیار کرتی ہے اور دل ہی دل میں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ وہ جب بھی عینی کو دیکھتا ہے، اس کی کال آتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، دل ہی دل میں وہ عینی کو چاہنے لگتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے، یہ نابینا نہیں رہنی چاہیے، اور پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اس کی آنکھوں کا علاج کراؤں گا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تاکہ یہ دنیا کے رنگ دیکھ سکے، اور یہ عینی کو بھی بات بتا دیتا ہے۔ عینی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ کمالی جو ہے وہ ایک بار پھر انڈر ورلڈ کے ارد گرد کی خبریں لا کر پریزاد کو دیتا ہے کہ سر آپ بہت پیسہ لگا رہے ہیں۔ ایک بار پھر میں مخل ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈر ورلڈ نے ہمارے ارد گرد شکنجہ کس لیا ہے۔ کمالی دیکھتا ہے کہ پریزاد کو ذرا برابر بھی فکر نہیں کہ میری دولت بھی جاری ہے جو کہ میں دھڑا دھڑ لوگوں پہ لٹا رہا ہوں، اور نئی دولت آنے میں ٹائم ہے، کاروبار اس قدر تیزی سے
ترقی نہیں کر رہا جیسا بہروز کریم کے دور میں کر رہا تھا۔ پریزاد کے چہرے پہ، ماتھے پہ ایک شکن بھی نہیں آتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ کمالی کے انداز بتا رہے ہیں کہ شاید وہ دوسری طرف جانے والا ہے، شاید وہ انڈر ورلڈ کے ساتھ مل کر ایک بڑا وار کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، ایپیسوڈ 23 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر انڈر ورلڈ کو ہی کچل دے۔ اینی مجسمہ بنا لیتی ہے اور پریزاد کو دعوت دیتی ہے کہ آپ آ کے اپنا پیارا سا مجسمہ دیکھ لیں، میں نے بہت خوبصورت، بہت سندر بنایا ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے، اپنی پوری میں نے محنت، اپنے پورے سکل اس پہ لگا دیے ہیں تاکہ یہ ایک بہترین شاہکار کے طور پر آپ کو نظر آئے۔ مجسمہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب پریزاد اس مجسمے کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتا ہے کہ واقعی اینی نے بڑی محنت سے، بڑی قدر سے، بڑی جان فشانی سے ایک بہت ہی خوبصورت سا مجسمہ تیار کیا ہے، جسے دیکھنے کے بعد پریزاد خوش ہو جاتا ہے۔ وہ اینی کو بتاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، مجھ سے لاکھ درجے خوبصورت ہے، آپ نے ابھی مجھے نہیں دیکھا، لیکن آپ مجھے دیکھتی تو شاید اس قدر پیارا مجسمہ نہ بنا پاتے، کیونکہ میرے خد و خال، میرا رنگ ایسا ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کا من نہیں کرتا کہ وہ دوسری بار مجھے دیکھے۔ یعنی کہتی ہے آپ بہت خوبصورت ہیں، جس کے الفاظ اتنے اچھے ہو سکتے ہیں، جس کی شخصیت اتنی اچھی ہے، جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، جس کی شاعری میں اتنا لگاؤ ہے، گہرائی ہے، سمجھ بوجھ ہے، جس کے الفاظوں میں اتنی جان ہے، وہ شخص کیسے بدصورت ہو سکتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ صرف اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے نہیں، لیکن میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بہت حسین ہیں۔ پریزاد ہلکا سا مسکراتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب اس کی آنکھیں کھلیں گی، جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ مجھے دیکھے گی تو شاید دوسری نظر یہ مجھے نہ دیکھے۔ پریزاد یہ سوچتا ہے کہ میں اس کا علاج کرا دوں گا، لیکن جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی تو میں اس کے بالکل سامنے نہیں آؤں گا۔ اور پھر پریزاد اس کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیتا ہے کہ بہت جلد تمہاری آنکھوں کا آپریشن ہو جائے گا اور تم دیکھ سکتی ہو۔ اینی اس کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ میرا ایک کزن ہے۔ اینی اپنے بارے میں اس کو اور بہت کچھ ایسا بتاتی ہے جو پریزاد کے لیے کسی دکچے سے کم نہیں ہوتا، جس میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ میرے ایک کزن سے میری منگنی ہوئی تھی اور پھر میری آنکھیں چلے جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے چھوڑ گیا تھے، اچھا ہمارا وقت گزرا ہے۔ جب پریزاد یہ چیزیں سوچے گا تو وہ سمجھے گا کہ یہ شاید اسی سے ہی محبت کرتی ہے، لہٰذا اس کی آنکھیں جب ٹھیک ہوں گی تو میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا، بلکہ کہیں چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ لیکن میں اس کا اب دل بھی نہیں توڑنا چاہتا، کیونکہ میرے ساتھ بہت بار ہو چکا ہے کہ میں نے جس کو چاہا، جس سے پیار کیا، جس کو اچھا سمجھا، اسی نے مجھے دھوکہ دیا، اسی نے مجھے چھوڑا۔ لیکن اس بار میں اس کو دھوکہ نہیں دوں گا اور میں اپنی جگہ خود ہی بدل لوں گا، کیونکہ آئینی بھی مجھے چاہتی ہے، لیکن میں خود آئینی کو چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں وہی شخصیت رہے، وہی سوچ رہے کہ ایک بہت پیارا شخص تھا، ایک خوبصورت۔ وہ چاہتا نہیں تھا کہ آئینی جب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، شاید اس کے دل میں جو ایک عکس بنا ہوا میرا وہ چکنا چور ہو جائے، کیونکہ جب سامنے میں ہوں گا بدصورت سا، سانولا سا، کالا سا، تو شاید آئینی کے خواب ریزہ ریزہ ہو جائیں اور بکھر جائیں۔ خیر وہ سوچ لیتا کہ میں پہلے تو اس کا علاج کراؤں گا، جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ پھر وہ آئینی کی آنکھوں کے آپریشن کے لیے بندوبست کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی سوچ چکا ہوتا ہے کہ اب مجھے اپنے بزنس میں انڈر ورلڈ کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، کیونکہ کافی دن سے وہ صرف اینی کے ساتھ ہی بیزی تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ سوچ لیا کہ اب اینی کے بعد اینی کا کام مجسمے کا بھی ختم ہو گیا ہے اور اس کے آپریشن کے لیے بھی بندوبست ہو چکا ہے، اب مجھے انڈر ورلڈ سے نمٹنا ہے۔ لیکن دفتر میں پریزاد کا دل نہیں لگ رہا ہوتا، اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں اینی چھا گئی ہوتی ہے۔ ناہید کہیں دور اس کے کونوں میں بیٹھی ہوتی ہے، کنول کئی بار اسے نظر آتی ہے لیکن وہ اس کے پاس نہیں آ پاتی، کیونکہ وہ ہر وقت پریشان سا رہتا ہے، میٹنگ میں بھی، دفتر میں بھی اور باہر بھی۔
پریزاد اب محبت کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ انہی منزلوں پر دوڑنا چاہتا تھا جن منزلوں پر وہ اس دولت کے آنے سے پہلے دوڑ رہا تھا۔ وہ اسی تنہائی کو اب تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ پھر وہ پریزاد جو ہوتا ہے وہ عینی کی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے آرڈر دے دیتا ہے۔ جلد ہی عینی کی آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے جب عینی سے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں کی پٹی کھولی جائے تو تم سب سے پہلے کس شخص کو دیکھنا پسند کرو گی؟ عینی کہتی ہے کہ جس نے میری آنکھوں کا علاج کرایا ہے، جس ہستی نے مجھے یہ نئی زندگی دی ہے، جس کی وجہ سے میں دنیا کے یہ رنگ دیکھنے کے قابل ہوں، جس کی شاعری مجھے بہت پسند ہے، جس کی میں بہت بڑی فین ہوں، میں اسی کو پہلی بار اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا چاہوں گی۔ مگر پریزاد کو جب اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کی آنکھوں کا یہ اطلاع جب پریزاد تک پہنچتی ہے اور پریزاد کو عینی فون کر کے بتاتی ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ دن بعد میری آنکھوں کی پٹی کھلنے والی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میری آنکھوں کی پٹی کھلے تو میں سب سے پہلے آپ کو اپنے سامنے پاؤں، اور میں اسی چیز پر خوش ہوں کہ آپ کو میں دیکھ لوں ایک بار، وہ جو میرے دل میں بسا ہوا ہے، اس نے میری زندگی کو رنگوں میں رنگ دیا ہے۔ پریزاد اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا، تمہیں اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے، تم اسی میں خوش ہو جاؤ اور ایک اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ یعنی بہت ضد کرتی ہے، سر میں چاہتی ہوں کہ پہلی نظر میری آپ پر پڑے، پلیز آپ ضرور آئیے گا۔ پریزاد خاموش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوشش کروں گا، میں دیکھتا ہوں۔ پریزاد اپنے کاروبار کی مصروفیات میں بھی مصروف رہتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ عینی کے سامنے جائے۔ پھر وہ کچھ دنوں بعد کہیں دور چلا جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ عینی کی زندگی میں آ کر اس کی محبت جو وہ اپنے کزن سے کرتی تھی اس کو توڑے، اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ وہ یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اگر میں سامنے آیا تو شاید اس کو میرا یہ روپ پسند نہ آئے، تو اس کے دل میں جو میرا ایک عکس بنا ہوا ہے، ایک چھپا ہوا ہے عکس، وہ ٹوٹ نہ جائے، تو وہ عینی سے کنارہ کشی کر لیتا ہے، تھوڑی سی تنہائی اختیار کر لیتا ہے۔ اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ عینی پھر ضد کرتی ہے کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ عینی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، فون کال کر کے کہتی ہے کہ میری آج آنکھوں کی پٹی کھل جانی ہے، میں آپ کو بہت دنوں سے تلاش کروا رہی ہوں، آپ کہاں چلے گئے ہیں، پلیز آپ آ جائیں، میں چاہتی ہوں جب میری آنکھوں کی پٹی کھلے تو میرے سامنے آپ ہوں۔ پریزاد اس کو کوئی خاص جواب نہیں دیتا۔ پریزاد اپنی فکروں میں، اپنی پریشانیوں میں ہوتا ہے۔ اس کو یہ چیز پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں اس دنیا میں واپس آ گیا، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی تھی، اچھا بھلا پیسہ بھی آ چکا تھا، ایک بار پھر میں کیوں محبت کے جال میں پھنس گیا، میں اب اس کے سامنے کیسے جاؤں؟ کیونکہ پریزاد یہی سوچتا ہے کہ میں بہت بدصورت ہوں، وہ مجھے کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اگر میں اس کے سامنے چلا گیا تو شاید عینی جو ہے وہ مجھے دیکھتے ہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ بہت اچھے ہیں، میرا دل رکھنے کے لیے کہہ سکتی کہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اس کے دل سے جو میرا ایک عکس بنا ہوا ہے خوبصورتی کا، نین نقش کا، یا میری ایک شخصیت جو اس نے اپنے دل میں، دل کی آنکھوں میں بسا رکھی ہے، وہ زائل ہو جائے گی۔ اور وہ عینی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہوتے ہیں۔ پریزاد یہ سمجھ چکا ہوتا ہے اور اسی چیز سے بچنے کے لیے وہ عینی کی باتوں کو اگنور کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جلد تم سے ملنے آ رہا ہوں، لیکن عینی پریشان ہوتی ہے کہ اب وہ میرے فون بھی نہیں اٹھاتا، وہ مجھ سے اتنا دور کس لیے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناہید اور پریزاد کی ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات میں ناہید کو صاف کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں جو سوچتا تھا وہ تب کی بات ہے، اب میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی 2 بچیاں ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں، آپ انہی میں اپنی زندگی کو بسائیں، آپ اپنے ماجد کے ساتھ کوشش کریں، ماجد کو ٹائم دے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، جس ڈپریشن کا شکار ماجد ہے اس سے وہ نکلا ہے۔ ناہید اسے بہت کہتی ہے کہ دیکھیں میں بہت پریشان ہوں۔ ناہید اس کے سامنے اپنی طرف سے اس کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بہت ساری باتیں کر کے کہ آپ بہت اچھے ہیں،
آپ نے ہمارا خیال کیا، آپ نے محلے کے لڑکوں کو کام پہ لگایا، آپ نے میرے پاپا کا خیال کیا۔ میرے پاپا نے آپ کو تھپڑ مارا تھا مگر آپ نے اس کا بھی برا محسوس نہیں کیا۔ ماجد نے آپ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا تو آپ نے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ میں بہت خوش ہوئی ہوں۔ ایسا دنیا میں کوئی ایک شخص ہوتا ہے، وہ شعر و شاعری کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر پری زاد اس کو کہتا ہے کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، میں ان باتوں کو بھول کر کافی آگے جا چکا ہوں، میری زندگی میں اب کچھ اور آ چکا ہے۔ پری زاد کے خیال میں دماغ میں صرف عینی گھسی ہوتی ہے، وہ عینی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس وقت نہید اسے اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ نہید اس کے ساتھ زیادہ دیر یہاں بیٹھے، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہیں ماجد آ جائے تو اس کا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو سنبھالو، آپ اپنے بچوں کو سنبھالو۔ یہاں نہید پینترا بدل کر اس کو کہتی ہے کہ آپ ایسا کر لو، میری بہن کے ساتھ شادی کر لو، کنول کتنی اچھی لڑکی ہے، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں اور اسے اپنی بیوی بنا لیں، اس طرح جو ہے ہم سب مل جل کے رہیں گے۔ مطلب وہ پری زاد کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ میرا نہ صحیح، یہ میری بہن کا خیال کر لے، اس کا شوہر بن جائے، تب بھی ہمیں دولت بھی مل جائے گی اور پھر ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ دوسرا، چونکہ یہ مجھ سے عشق کرتا تھا اس لیے ہمارا اور بھی زیادہ خیال رکھے گا۔ نہید انہی خیالات میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی ہے، یہی سوچ کر وہ آتی ہے، اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کی بڑی کوشش کرتی ہے، لیکن پری زاد اس کو کہتا ہے کہ مجھے بس تنہا رہنا ہے، مجھے اب کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، میں زندگی سے دور جانا چاہتا ہوں، میں اس بھیڑ بھاڑ سے دور جانا چاہتا ہوں، میری سوچ میرے خیال کسی اور کے ساتھ ملتے ہیں لیکن میں اس کو بھی شاید نہ اپنا پاؤں کیونکہ میں بہت بد نصیب ہوں، یہ میرا چہرہ جو ہے یہ آخر تک میرے ساتھ رہے گا اور اس چہرے کی وجہ سے کوئی بھی مجھے دل سے نہیں اپنائے گا۔ سے وہی باتیں کرتی ہے جو عینی کہتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ بہت قدر کرنے والے ہیں، آپ کو قدر ہے لوگوں کی، آپ شخصیت شناس ہیں، آپ پرکھ لیتے ہیں کہ کون کیسا ہے۔ تو پری زاد کہتا ہے کہ قدر والی بات نہیں ہے، میں نے بہت لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، میں پہلا نہیں رہا، جس سے پہلے تھا میں نے اپنے آپ کو چینج کیا، میں سب کچھ بھول کر بھی سب کے لیے اچھا سوچتا رہا، لیکن مجھے سب سے زیادہ عزیز میری تنہائی ہے کہ میری طرف تو اب یہ آنے سے رہا، کیوں نہ میں اس کو کنول کی طرف راغب کروں۔ نہید بڑی تیار ہو کے آتی ہے اور وہ کہتی کنول سے آپ کر لو نا، میں نے کنول کا بھی تو آپ کو آپشن دیا ہے، اس طرح کیا ہوگا کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ اس کی سوچ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ میری بہن سے شادی کرے گا تو پھر بھی ہمارا فائدہ ہے، اگر میری طرف آئے گا، کھینچے گا، میری محبت میں آ کر کوئی قدم اٹھا لے گا تو بھی میرا فائدہ ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ پری زاد کے احساب پر اپنی پرچھائی چھوڑ سکے، لیکن پری زاد کے خواب و خیال میں صرف عینی چھائی ہوتی ہے۔ وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ عینی نے میرا مجسمہ مکمل کر دیا جو مجھے بہت پسند آیا، اب اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہونے والی ہیں، لیکن ذہن کے ایک کونے میں گوشے میں وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر عینی کسی اور سے محبت کرتی ہے تو پھر میں اس کی زندگی میں یا اس کی جو لائی میں کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وہ اس بھیڑ بھاڑ سے اب نکلنے کی سوچ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے لائق اب یہاں کچھ نہیں بچا، اب یہ دولت سب کچھ میں چھوڑ کر کسی دور کنارے پہ چلا جاؤں۔ یہاں انڈر ورلڈ بھی اس کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، سوچوں میں وہ بکھر چکا ہوتا ہے، میٹنگ میں وہ غیر دماغ رہتا ہے اور پھر اسی طرح چیزیں سوچتے ہوئے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جائے گا، اور یہ ہم دیکھیں گے اس سے اگلی ایپیسوڈ میں کہ وہ کہاں ملے گا، جو کہ میرے خیال میں وہ بہت تنہائی کا شکار ہو جائے گا، لیکن عینی اسے آخرکار پھر بھی ڈھونڈ لے گی۔ نہید سے ملاقات ختم کرنے کے بعد پری زاد جو ہے وہ عینی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن عینی کی دعوت کو وہ قبول نہیں کرتا۔ عینی چاہتی تھی کہ وہ جب آنکھیں کھولے تو پری زاد سامنے ہو، لیکن پری زاد جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں عینی کے سامنے جاؤں یا نہیں جاؤں، اسی کنفیوژن میں جو ہے پری زاد رہتا ہے۔ باقی آپ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ پری زاد جو ہے یہ تو کنفرم ہے کہ وہ عینی کے سامنے نہیں جائے گا، نہید کو اس نے ٹکا سا جواب دے دیا ہے، انڈر ورلڈ کے ساتھ وہ اب پنگا لینا نہیں چاہتا،
تو شاید نیکسٹ ایپیسوڈ میں پریزاد ہمیں کچھ دور جاتا ہوا نظر آ جائے، یعنی تنہائیوں میں، اور اس ایپیسوڈ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس اینڈ کی چیزیں دکھائی جائیں گی، اور ایپیسوڈ 24 جو ہے میرے خیال میں وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایپیسوڈ 23 اور 22 میں پریزاد کا اینڈ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا پریزاد جو ہے وہ زندہ رہے گا؟ کیا پریزاد کی شادی ہو جائے گی؟ کیا وہ اینی کی طرف پلٹے گا؟ ناہید کی طرف جانے ناہید کی طرف جانے کے امکانات تو بالکل 0 کے برابر ہیں۔ کنول سے شادی کے امکانات 50% سے نیچے نظر آ رہے ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ وہ اینی کی طرف ہی آ جائے گا، یا پھر ڈھونڈے گی اینی اس کو اور آخر کار ڈھونڈ لے گی، اور پھر اینی اور اس کے درمیان شاید کچھ طے پا جائے۔ لیکن جس طرح پریزاد تنہائی کا شکار ہے، جس طرح اس کو تنہائی پسند ہے، جس طرح وہ اپنی ذات سے خود بھی نفرت کرتا ہے، امید مجھے یہی لگ رہی ہے کہ اس کا اینڈ کوئی اچھا نہیں ہونے والا۔ لیکن آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اینڈ کیا ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے 23 ایپیسوڈ یہ 24 اس کا سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہونے والا ہے؟ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کے مزید ریویو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور